الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نذير له ولا وزير له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وأكرمنا ومنيرنا وأنورنا وشفيعنا وأشفعنا ثم نشهد أن سيد الأنبياء وخاتم الرسل ثم نشهد إمام المجاهدين وإمام المتقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے واجب الاحترام معزز مکرم غیور نوجوان مسلمان ساتھیوں اور میرے قابل احترام بزرگوں، سابقہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے نکاح طلاق کے متعلق بیان کریں گے۔ دعا ہے خالق کائنات مالک ارض سماوات رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ بلوائے وہ حق اور سچ بلوائے، اس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو فرائض و واجبات کا حکم دیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، زکوٰۃ صاحب مال پر فرض ہے، وہیں فرمایا کہ انسان کو عقد نکاح اور پھر نکاح کے بعد والی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق گزارنے کا حکم ہے۔ کہ انسان جب مسلمان ہے تو اب اپنے زندگی کے ہر شعبے میں انسان آزاد نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے کو ایسے گزارنے کا پابند ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے بیان کیا ہے۔ خواہ وہ انسان کے گھر کی زندگی ہو، خواہ وہ انسان کے بہر کی زندگی ہو، انسان کے معاملات ہوں، انسان کی تجارت ہو، انسان کی کھیتی باڑی ہو، انسان کا بچوں کے ساتھ رویہ، گھر والوں کے ساتھ رویہ، ان سب کو انسان شریعت کے دائرے میں گزارنے کا پابند ہے۔ اور جب شریعت سے ہٹے گا تو انسان عدم عدولی کرنے والا ہوگا، نافرمانی کرنے والا ہوگا، اور پھر کل قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں صرف عقد نکاح کو تو ہم شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عقد نکاح کے بعد والی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عقد نکاح کو کیسے شریعت کے مطابق؟ کہ شریعت کا حکم ہے کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول ہونا چاہیے، مرد بھی ایجاب کرے، بیوی بھی ایجاب کرے،
اور 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر بھی مقرر ہونا چاہیے، اور پھر اس عقد نکاح کے بعد ولیمہ کرنا بھی میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سارا معاملہ تو ہم شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد اگلا جو حکم شریعت کا ہے کہ زندگی زوجین نے آپس میں کیسے گزارنی ہے، اور اگر آپس میں نہ گزر سکے تو ایک دوسرے سے آپس میں جدا ہونا ہے تو وہ کس طریقے سے ہونا ہے، اس طریقے کو ہم شریعت کے مطابق نہیں کرنے کی کوشش کرتے، اس میں ہم نافرمانی کر جاتے ہیں، اس میں شریعت کے خلاف عمل کر جاتے ہیں، اور پھر اس کا وبال ہمارے اوپر یہ آتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے بے سکونی اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن کے رہ جاتی ہے، اور پھر آخرت میں ہمارے اعمال کا جزا و سزا تو وہ ہے ہی ہے۔ جب انسان نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد فرمایا کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ بات ہے کہ ہمارے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ہر بندے کے اندر یہ زاویہ ہے، میرے حقوق اس نے اتنے دینے تھے، اس نے دیے یا نہیں دیے، فلاں کے میرے حقوق تھے اس نے دیے یا نہیں دیے، لیکن اس بات کا کسی کو نہیں علم کہ دوسروں کے بھی میرے اوپر حقوق ہیں، میں نے بھی ان کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں ادا کیے۔ مرد کہے گا میرے حقوق نہیں ادا کیے گئے، عورت کہے گی میرے حقوق نہیں ادا کیے گئے، باپ کہے گا میرے حقوق نہیں ادا کیے گئے، اولاد کہے گی ہمارے حقوق نہیں ادا کیے گئے، لیکن کہیں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا میرے ذمہ جن جن لوگوں کے حقوق ہیں کیا میں نے بھی ان حقوقوں کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن جب یہ دونوں برابری کی سطح پر آئیں گے، دوسروں کے بھی حقوق ادا کریں گے، اپنے حقوق کا بھی مطالبہ ہوگا، تو اب فرمائے کہ زندگی شریعت کے مطابق بھی ہوگی اور زندگی سکون کے مطابق بھی، سکون سے بری زندگی۔ اب جب انسان میاں بیوی آپس میں حقوق ادا نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں جھگڑا، آپس میں لڑائی، فساد، بے سکونی، روزانہ گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے اس کا حل بیان فرمایا کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں لڑ جائیں یا بیوی کسی کے نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، کہنا نہیں مان رہی، کس طریقے سے پیش آنا ہے، گھر کی زندگی کو کس طریقے سے چلانا ہے، یہ قرآن مجید نے امت محمدیہ کو واضح پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے۔ سورۃ النساء میں ذکر کیا کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی کو کیا کرے، سمجھائے، تکلم سے، زبان سے، اچھے انداز میں سمجھائے۔ دیکھا نہیں کہ آج ایک دکاندار اپنے کسٹمر کو ایک چیز کے خریدنے پر آمادہ کرنے کے لیے کتنا تکلم کرتا ہے، کتنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میری یہ چیز بک جائے۔ کیا تم اپنے گھر کو درست کرنے کے لیے، گھر کے سکون کو لانے کے لیے، گھر کے جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے شوہر کو بھی اتنی کوشش کرنی چاہیے سمجھانے کے لیے، اپنی بیوی کو سمجھائے۔ اور اگر شوہر کا قصور ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو سمجھائے، اور اگر سمجھانے کے ساتھ بھی بات نہیں بنتی، سمجھایا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اب شریعت نے ایک دوسرا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اب اپنا بستر اس سے الگ کر لے، اب ناراضگی کا اظہار کرے، اب الگ کمرے میں رہنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باحیا عورتیں ہیں اور جو عزت دار عورتیں ہیں وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارے شوہر ہم سے کیا ہو جائیں، ناراض ہو جائیں۔ وہ منانے کی کوشش کریں گی، وہ راضی کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور اگر کسی عورت کا شوہر عورت کے قصور کی وجہ سے ناراض ہو جائے تو اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے اس عورت پر جب تک اس کا شوہر راضی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے بارے میں ہے کہ اگر شوہر کے قصور کی وجہ سے اس کی بیوی ناراض ہو جائے تو اس شوہر پر لعنت برستی رہے گی جب تک اس کو راضی نہ کر لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اس سے بستر الگ کر لے۔ اگر اس سے معاملہ حل ہو جائے، جو شخص جس کا قصور ہے قول و فعل میں اس کو ندامت ہو گئی، معاملہ حل ہو جائے گا۔
لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوا تو اب تیسری صورت جو شریعت قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعدیبی کارروائی کی جائے، اس کو تعدیباً ادباً کچھ تھوڑی بہت مار لگائی جائے۔ اور مار کی شرن کیا کیفیت ہے کہ اتنا مارنا کہ جس کے ساتھ نشان نہ پڑے، لیکن جانگلیوں کی طرح ظالم بن جانا، ڈنڈا اٹھا لینا اور اتنا مارنا کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائیں، اس کا نہ اخلاق اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ تو اس وجہ سے تو اس لیے فرمایا تو اس لیے جب تیسری صورت بیان کی ہے تو اس صورت میں اب تیسرا طریقہ شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کو تعدیبی کارروائی کی جائے، لیکن تعدیبی کارروائی اتنا ہو کہ جس کے ساتھ اس کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جانگلیوں کی طرح اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ گناہ ہے، اس گناہ سے ہر مرد کو بچنا ضروری ہے۔ غصہ ہے تو غصے کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جب غصہ آئے تو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو پی لے، برداشت کر جائے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو برداشت کر کے شریعت کے مطابق صبر پر عمل کرے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اس غصے کا اظہار اپنے سے کمزور پر شروع کر دے؟ تو کمزور پر غصے کا اظہار کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ ظلم کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہیں ہے، سمجھانے والا پہلو بھی ہو گیا، ناراضگی والا پہلو بھی ہو گیا اور تعدیبی کارروائی والا پہلو بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، اب شریعت نے چوتھی صورت یہ بیان کی ہے کہ ایک حکم اور ایک فیصل مقرر کر لیا جائے۔ ایک مرد شوہر کے خاندان میں سے، ایک مرد بیوی کے خاندان میں سے، دو آدمی مقرر کر لیے جائیں اور وہ دونوں آدمی ان دونوں میاں بیوی کی باتوں کو سننے کے بعد ان کے درمیان کوئی حقیقت پر مبنی فیصلہ کرے۔ اور یہ آدمی ہونے کیسے چاہیے؟ اس کے لیے بھی شریعت نے چند شرطیں مقرر کی ہیں۔ ہر کسی کو نہیں کہ جو دل کیا کہ اس بھئی تو ہمارا فیصلہ ہے، جو فیصلہ تو کر دے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، نہیں، بلکہ شریعت نے دو، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص ایماندار ہو، امانت دار ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو۔ جب انسان کی اپنی ذات میں خوف خدا ہوگا تو اللہ کا خوف کھاتے ہوئے وہ دونوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کسی کے درمیان جانب طرفی نہیں کرے گا، نہ شوہر کی جانب طرفی ہوگی اور نہ بیوی کی جانب طرفی ہوگی۔ کیوں؟ نیک ہے، اللہ کا خوف ہے، جس کا قصور ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، جس کا قصور نہیں ہے اس کو حق دلایا جائے۔ یہ دو آدمی ایک مرد کی جانب سے ایک بیوی کی جانب سے مقرر کیے جائیں اور ان دونوں کی باتیں سن لیں، سننے کے بعد جو موقع محل پر ان کو اچھا لگے اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ یہ چوتھا طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہوئے، ان دو افراد نے آپس میں بیٹھ کر باتیں سنی، دونوں کی سنی، لیکن پھر بھی ان دونوں کے درمیان صلح کی کوئی راستہ نہیں نکلتا، کوئی ایسے بیانات ہیں، کوئی ایسا عذر ہے، انسانیت میں ہوتا ہے، نہیں درست ہو رہا، تو اب اگلا پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے طلاق دے کر رخصت کر دے۔ اور اس کا بھی شریعت نے طریقہ بیان کیا، ایسے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو طلاق کے طریقے رائج ہیں
وہ تقریباً اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا 100 کے 100% غلط طریقے رائج ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر طریقے ہیں۔ لیکن شریعت نے جہاں ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ سمجھایا اور وہیں شریعت نے طلاق دینے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ اگر کسی کے ساتھ نہیں بنی، نہیں تعلق اچھا نبھا رہا تو اس کو طلاق دے دی جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ شریعت میں یہ بھی ہے کہ کسی انسان پر 2 سختیاں اکٹھے جمع نہ کی جائیں۔ کیا مطلب اس کا کہ 2 سختیاں اکٹھے جمع نہ کی جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایک ملازم ہے، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہو، ماہانہ تنخواہ ہے، اب آپ اس کو چھٹی کرا رہے ہو، رخصت دے رہے ہو، بھئی بس جا میں نے تیری چھٹی کرا دی ہے، تو اب یہ اس کے اوپر سختی ہے۔ کیسے سختی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کو ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی، اس کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا، اس کی ایک ترتیب بنی ہوئی تھی، اب وہ یہاں سے جائے گا، ایک نیا نظام دیکھے گا، نئی صورت دیکھے گا، ایک الگ سے نئی نوکری ڈھونڈے گا، یہ اس کے اوپر سختی۔ اب پھر دوسری سختی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اس کو جواب دیتے ہیں تو اس کو ذلیل و رسوا کر کے، اس کو بے عزت کر کے جواب دیتے ہیں، اور اس کی تنخواہیں کھا کر جواب دیتے ہیں، اس مہینے کی تنخواہ بھی کھا جاتے ہیں، پچھلے بقایا جات بھی کھا جاتے ہیں۔ اب ایک رخصت دینے کا، چھٹی دینے کی سختی، اور دوسرے اس کے اوپر بے عزت کرنے کی، اس کے اوپر سختی ڈال دیتے ہیں۔ اگر رخصت کرنا ہے تو اس کو عزت دے، اس کو اچھے طریقے سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ، ان کی ایک بیوی کا نام تھا حضرت عائشہ، انہیں 3 طلاقیں دی۔ جب طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد اب اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا، ان کا مہر ان کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی 10,000 درہم بطور ہدیہ ان کو دے دیے۔ اب ان کو رخصت کیا جا رہا ہے، لیکن اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ کسی ملازم کو آپ چھٹی کرا رہے ہو تو اس کو کہو کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ تعلق جب تک رہا تو اچھا رہا، اب آپس میں نبھا نہیں ہو سکتا، آپ اچھا کام نہیں کرتے، ہمیں جو مزاج چاہیے، ہمیں جو مطلب چاہیے وہ آپ پورا نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہم آپ کو چھٹی دے رہے ہیں، یہ آپ کے بقایا جات ہیں۔ عزت سے اس کو رخصت کر دیا جائے تو اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، اللہ رب العزت آنے والا جو ملازم ہوگا وہ آپ کو اس سے اچھا عطا فرمائیں گے، اور اس کو جو آگے مولا اور آگے کام والا ملے گا وہ اس سے زیادہ اچھا ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت اختیار دے تو اپنے اختیار کا جائز فائدہ اٹھانا ناجائز نہیں۔ انسانیت کو انسانیت سمجھ کے اس پر کبھی 2 گنا سختی نہ کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بیوی کے ساتھ نہیں معاملہ بن رہا تو اب اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اس کو طلاقیں دے دی، اور پھر طلاقیں دینے کے بعد اس کے جہیز پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے زیورات پہ قبضہ کر لیں گے، مہر کے اندر جو کچھ ہم نے لکھا تھا کتنا مہر دیں گے اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، اور پھر اس کو پورے معاشرے میں بے عزت کر کے اس کو بھیجیں گے۔ اب یہ 2 سختیاں، ایک تو طلاق دینے والی سختی اس پر لازم کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس پر مالی سختی لازم کی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے 2 سختیاں اکٹھے لازم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب اگر طلاق دینی ہے تو اس کی صورت کیا ہے؟ شریعت میں طلاق کی کل 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی۔ طلاق احسن سب سے اچھی طلاق، جس کو طلاق ویسے ساری مذموم ہے، اچھا نہیں ہے طلاق دینا۔ جب نکاح ہو گیا ہے تو اب اس نکاح کو پاسداری کی جائے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے اس معاملے کو آخر تک نبھایا جائے۔ لیکن اگر نہیں ہو رہا تو اب کیا صورت ہے؟ اب اس کی شریعت نے پہلی صورت یہ بیان کی کہ وہ طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن کا طریقہ کیا ہے کہ عورت کو ایک طلاق صریح الفاظ میں ایسی حالت میں دی جائے جب وہ پاکیزگی کی حالت میں ہو، طہر کی حالت میں ہو، یعنی وہ حالت کے جس میں اس پر نماز فرض ہو، حالت حیض میں نہ ہو۔ اس میں ایک طلاق ان الفاظ کے ساتھ کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے کچھ اور نہیں، صرف اتنے الفاظ کہہ کے اب وہ عورت عدت گزارے، اور اس کی عدت 3 ماہواریاں، اور عدت کے دوران کا خرچہ اس شوہر کے ذمے ہوگا۔ اگر بچے ہیں، بچوں کا خرچہ تو ہے ہی ہے، والد کے ہی ذمے ہے، لیکن عدت کے دوران کا خرچہ بھی جو عام دنوں میں بیوی کو اس کے رہائش کا، اس کے کھانے پینے کا خرچہ دیا کرتا تھا، وہ بھی اسی شوہر کے ذمے ہوگا۔ اب ہوگا یہ کہ اگر طلاق دینے کے بعد ندامت ہوئی شوہر کو کہ میں نے اچھا نہیں کیا،
یا بیوی کو ہوا کہ معافی مانگ لی، اب شوہر رجوع کر سکتا ہے، 3 ماہواریوں کے اندر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد عدت گزر گئی ہے، رجوع نہیں کیا، نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اس کے ساتھ نئے مہر اور نئے گواہوں اور نئے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ندامت کو ختم کیا جا سکتا ہے رجوع کر کے۔ اور رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رجوع کرنے کا ایک طریقہ قولی ہے اور ایک طریقہ فعلی ہے۔ قولی طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہے کہ میں نے رجوع کر لیا، اور فعلی طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے اور جیسے حق زوجیت پہلے ادا کر رہے تھے ویسے حق زوجیت ادا کرے، رجوع ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں ندامت کم ہے۔ اور دوسری صورت جو طلاق کی بیان کی ہے وہ طلاق احسن ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ہر ایک ماہواری گزرنے کے بعد جب طہر کی حالت آئے، جب پاکیزگی کی حالت آئے، اس پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دے دی جائے، جب اگلی پاکیزگی کی حالت آئے تو دوسری طلاق دے دی جائے، اور وہ یہی میں ایک طلاق دیتا ہوں، میں دوسری طلاق دیتا ہوں، میں تیسری طلاق دیتا ہوں۔ لیکن جب 3 طلاقیں دے دی جائیں گی، اب اس کے بعد کسی قسم کا رجوع نہیں ہوگا، یہ عورت مغلظہ ہو جائے گی۔ اب یہ عورت عدت گزارنے کے بعد آزاد ہے، جہاں نکاح کرنا چاہے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور تیسری صورت وہ طلاق بدعی کی ہے۔ طلاق بدعی کیا چیز ہے؟ جو آج کل ہمارے اس معاشرے میں رائج ہے۔ وہ طلاق بدعی یہ کہ ایک ہی زبان کے ساتھ 3 دفعہ 3 جملے اکٹھے نکال کر دے دینا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، میں نے تجھے 1000 طلاقیں دی، جا تو دفع ہو جا، طلاق 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 کہہ کر اس کو ایک ہی جملے میں بھیج دینا، یہ گناہ ہے۔ ایسا دینا حدیث مبارکہ میں آتا ہے طلاق بہت سخت ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ روزانہ شیطان سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے، شام کو تخت لگاتا ہے، اور شام کو اس کے سارے شیطان چھوٹے بڑے بلونگڑے آتے ہیں اس کو ملنے کے لیے، اپنی کارگزاری سنانے کے لیے، آج ہم نے کیا 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 ہے، اور وہ تخت پر بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ فلاں بندہ نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کو نماز سے روک دیا، اس کے دل میں خیالات ڈالے، فلاں سے میں نے چوری کرائی، فلاں سے ڈاکہ ڈلوایا، فلاں سے قتل کروایا، وہ چپ کر کے ایسے بیٹھا سن رہا ہوتا ہے، کسی پہ خوش نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے کارنامے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں انسان سے فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، اور ایک صاحب آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی اور میں نے ان کے درمیان طلاق واقع کروا دی ہے۔ اب یہ شیطان اپنے تخت سے اتر کر نیچے آتا ہے، استقبال کے لیے اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے سب سے زیادہ اچھا کام کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت طلاق دینا یہ طلاق کی صورت میں 2 فردوں کی لڑائی نہیں، یہ 2 خاندانوں کے درمیان دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے انسان اپنے زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں، زندگی کے جتنے لمحات اور جون سا لمحہ اور دور آئے، اس میں شریعت کو مقدم رکھا جائے۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم جب معاملہ ہو جاتا ہے، معاملہ ہو جانے کے بعد پھر شریعت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، پہلے نہیں آتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اس معاملے سے پہلے آئیں، شریعت میں کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس آ کر بتائیں کہ ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کس انداز میں دینا چاہوں، کیسے دینا چاہوں، میں کیا کرنا چاہوں۔ اب شریعت کے طریقے پر آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی وہ رہنمائی کی جائے گی جس پر کل کو آپ کو شرمندگی اور ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا اب ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ ہے کہ جب طلاق ہو گئی ہے پھر ہوتا کیا ہے، پھر برادری کے بڑے آ جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ نکاح کوئی کچا دھاگا تھا جو ایسے کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے، بھائی چلو تم بیٹھو آپس میں، اب وہ دونوں کی صلح کرا کے ان کو اکٹھے بٹھا دیں گے، جبکہ 3 طلاقیں وہ اپنی زبان سے دے چکا ہے اور وہ گھر میں رہ رہے ہیں اور یہ ناجائز اور زنا ہو رہا ہے۔ اور بعد میں پوچھنا۔ اور پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ طلاقیں دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے تو طلاق دی ہے حالت حیض میں دی، حالت حیض میں ماہواری کی حالت میں طلاق تو ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ آپس میں صلح کر لیں۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے تو طلاق دی ہے، آپ کی بیوی حاملہ تھی
اور جب پیٹ میں بچہ ہو اس وقت طلاق تو ہوتی نہیں ہے، لہٰذا تم جمع ہو جاؤ، اور ان کو دوبارہ جمع کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دے دی اور پھر کہتے ہیں ہم نے تو غصے میں طلاق دی ہے، ہماری طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی، غصہ آیا تو غصے کی وجہ سے میں نے کہہ دیا، میں تو طلاق کے مسئلے جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو طلاق کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا ان الفاظ کے ساتھ یہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے تو میں کبھی ایسے لفظ نہ کہتا۔ تو برادری والے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپس میں جمع ہو جائے، اب پھر ان کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے تو زبانی طلاق دی ہے، میں نے لکھ کر تو طلاق دی نہیں۔ طلاق تو ہمارے بعض کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جب تک لکھ کر نہ دی جائے اور جب تک 3 جملے نہ کہے جائے اس وقت تک ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے تو لکھ کے دی نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے لکھ کر دی ہے لیکن وہ بیوی تک پہنچی نہیں ہے، میں نے رجسٹری کرا دی ڈاک کے ذریعے، وہ درمیان میں گم ہو گئی، بیوی تک تو پہنچی نہیں، اس وجہ سے طلاق نہیں ہوئی، آپ صلح کر لیجئے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نے طلاق دی ہے موقع پر بیوی موجود نہیں تھی، اس نے میری زبان سے طلاق کے الفاظ سنے نہیں ہیں تو لہذا طلاق ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو میسج کے ذریعے طلاق دی، موبائل پر میسج کر کے اس کو بھیج دیے اور اس نے آگے سے میسج پڑھا نہیں ہے، اس نے فوراً کیا کر دیے، ڈیلیٹ کر دیا ہے میسج۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے تو صرف طلاق 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 کے الفاظ استعمال کیے، اس میں نے بیوی کا نہ نام لیا ہے نہ بیوی کی طرف اشارہ کیا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میری بیوی کو طلاق، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کو طلاق، میں نے تو صرف زبان سے غصے میں یہی کہا طلاق طلاق طلاق، اور تو کچھ نہیں کہا۔ اب یہ چیز الفاظ یہ مسائل ایسے ہیں جب ایسے پیش آ جاتے ہیں برادری کے چند افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بغیر کسی مفتی سے بغیر کسی عالم سے مسئلہ پوچھے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں، خوف خدا ہٹ جاتا ہے، عذاب قبر ہٹ جاتا ہے، کل آخرت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، شریعت کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا کل قیامت کے دن جب پیش ہوں گے حساب دیں گے، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے ہٹ جاتی ہیں، پھر دوبارہ اسی اعتبار سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ حالانکہ ان تمام صورتوں میں جتنی بھی میں نے ابھی بیان کی ان تمام صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے تو عالم کے پاس نہیں جاتے، کسی مفتی کے پاس نہیں جاتے، سیدھا عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی اسٹامپ فروش کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا نظریہ ایسا ہے کہ بھئی جب تک کسی اسٹامپ پر طلاق لکھ کر نہ دی جائے تو طلاق ہوتی نہیں۔ اب اس کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میں نے طلاق دینی ہے۔ اب وہ اسٹامپ فروش بالکل جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نماز تک نہیں آتی، جن کو کلمے تک نہیں آتے، جن کو کچھ شریعت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں ایک تحریر سیو کی ہوئی ہے اور ایسی تحریر ہے کہ جس کے ساتھ وہ سارے دروازے ان کے بند کر دیتا ہے، کسی قسم کی مصالحت دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ پرنٹ ایک نکال دیتا ہے، اس کو تو اپنے پیسے چاہیے، اس کو کسی کی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ، اس کو کسی کے گھر کے ساتھ کچھ نہیں ہے، وہ مسائل نہیں جانتا۔ لیکن آج ہم ایک اسٹامپ پر اسی سے تحریر لے رہے ہیں اور وہ تحریر ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے اور نیچے ہم سے دستخط لے کے انگوٹھا لے کے وہ تحریر ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور جب دماغ ٹھکانے آتا ہے اور جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہم ایسے ماحول میں اور ایسے مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ سوائے افسوس کے کچھ اور نہیں کر سکتے۔ جب بیوی بچوں کی طرف نظر پڑتی ہے، وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں سے جب نکلتے ہوئے آنسو نظر آتے ہیں، اب ہمیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ کہنے کے بعد، طلاق دے دینے کے بعد غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تو 3 الفاظ نہیں کہتے، میں نے 2 کہتے۔ اس کا دل اس کو جھٹلا رہا ہے، وہ میرے سامنے جھوٹ بول لے گا، کسی عالم اور مفتی کے سامنے جھوٹ بول لے گا، وہ عوام محلے والے اور گھر والوں کو دھوکہ دے گا، مجھے بتاؤ کہ وہ میرے رب کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس نے اس بات کا کیا اس بات کا اجر مجھے دینا ہے؟ اس بات کا حساب اس نے کل قیامت کے دن کسی انسان کو نہیں دینا، اس اللہ کی ذات کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور اس اللہ رب العزت کا حکم ہے نکاح کا بھی، طلاق کا بھی، شریعت اللہ کی ہے، پیش بھی اسی کے سامنے ہونا ہے، تو کیسے اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے سکتے ہو؟ اب اپنی زبان سے خود جملے کہے ہوئے ہوتے ہیں، انکار کر لیتے ہیں،
اور پھر کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم، اور مفتی صاحب، مفتی تو سوال کا پابند ہے، عالم تو سوال کا پابند ہے، جو سوال عالم کو بتاؤ گے، جو مسئلہ بتاؤ گے، اس مسئلے کا اسی سوال کے مطابق تمہیں جواب دیا جائے گا۔ غلط مسئلہ بتاؤ گے تو اس کا جواب اسی کے مطابق ہوگا، صحیح صورت بیان کی جائے گی تو اس کا جواب اسی کے مطابق دیا جائے گا۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، ہم نے الفاظ 3 دفعہ کہہ دیے طلاقوں کے، اور پھر مفتی صاحب کے پاس جا کر غلط بیانی، میں نے 2 دفعہ کہا تھا، میں نے 1 دفعہ کہا تھا، اور مفتی صاحب نے تو فتویٰ لکھ دینا ہے کہ اب واپس آ سکتی ہے، اب محلے میں آ کے مشہور کر دیں گے، بھئی فلاں بڑے مدرسے سے ہم کیا لے آئے ہیں، فتویٰ لے آئے، فلاں بڑے عالم سے فتویٰ لے آئے، اور ہم خود اتنے جاہل بن گئے، ہم اس کے فتوے کو نہیں پڑھتے کہ تم جب ان کے پاس گئے ہو ان سے سوال کیا پیش کیا ہے، تحریر کیا ہے تمہاری۔ تو اس لیے شریعت کو مذاق نہ بناؤ۔ اور پھر افسوس کے ساتھ ایک بات اور کہنی پڑتی ہے کہ جب طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم اپنے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی ہم اہل تشیع کی طرف چلے جاتے ہیں تو کبھی ہم غیر مقلدین کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنا دین اور مسلک ایک معمولی سی بات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ساری زندگی کے اعمال ختم کر دیتے ہیں، اور آنے والے اعمال کو بھی ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ آزاد نہیں ہے، وہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر اپنے اعمال کو دیکھے، اپنی شریعت کو مقدم رکھے۔ ہمارے 3 پہلو ایسے ہیں جو مین ہیں، ایک ہمارے پیدا ہونے کے مسائل، اور ایک ہمارے شادی نکاح طلاق کے مسائل، اور ایک ہمارے وفات کے مسائل۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان مین جگہ ہیں، اور اس پر ہم نے شریعت کو بھلا کے رسم و رواج کو اپنا لیا ہے۔ میں نے تو یہاں ایک اور رسم دیکھی ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جانے کے بعد وہ بیٹا باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں، چہرے سے یتیمی جھلک رہی ہے، اور اس کے باوجود کہہ کے آ رہا ہے بھائی جانے سے پہلے کھانا کھا کے جانا، جانے سے پہلے۔ اور پھر افسوس اتنا ہوتا ہے، اس انسانیت پر کہاں چلے گی انسانیت، شریعت کہاں گئی ہے، کیوں چھوڑ دیا ہے تم نے شریعت کو؟ اب وہ یتیم بچیاں اور بچے، باپ جن کا ابھی ان کو دفن کیا ہے، 3 دن نہیں ہوئے، اپنے ہاتھوں میں چاولوں کی پلیٹیں لے کر وہ تمہارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں، اور تم بڑے دلیری کے ساتھ ان کے کھانے کو کھا رہے ہوتے ہو۔ شریعت نے نہیں حکم دیا کہ 3 دن تک سوگ ہونا چاہیے، کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر میں آگ اور چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے۔ شریعت کے اصول کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ کلمہ پڑھ لیے تو آزاد ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں، انسانیت، جہاں انسانیت ہے انسانیت کے ساتھ شریعت کے پابند بھی ہیں، اور اگر شریعت کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ رب العزت کے مجرم ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ۔ اللہ